Hajra, like Hagar. Okay. या جی جی ہاں تو آپ نے yeah, the بتایا question کہ کیا جب آپ کا؟ ہاں جب آپ نے بتایا کہ جب نیکی کا کوئی عمل کیا جاتا ہے تو کرنے والا اور جس پر وہ عمل جس پر وہ عمل کیا جاتا ہے دونوں کے برینز میں آکسیٹوسن کا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ان وچ دا پرسن بوتھ آف دیم فیل گڈ رائٹ. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیکی ہوئی بعد دا پرسن ہو از ڈوئنگ اٹ اس کو فیل گڈ کے ساتھ ساتھ تھوڑا فخر بھی محسوس ہونا لگ سکتا ہے رائٹ. دیٹس آلسو پاسبلٹی. اور اگر وہ فخر میں چلے گیا تو واٹ از دا chemical that is associated with that? Oxytocin is not the chemical of pride. No, it's not. Yeah. So Dopamine is the chemical of pride. Serotonin is the chemical of pride. याद रखिएगा. Pride is not dopamine. Pride is serotonin. Okay. so when you're doing some good deed, how does the oxytocin get replaced by serotonin? And why should it be replaced? No. We are not going to go into serotonin. ना ये गौर से समझें. ये तीनों chemicals का की working आपको पता है ना. Dopamine का जी. मैंने cover किया आपके बैच के साथ. नहीं No. नहीं Okay. Dopamine is a selfish chemical जो आपको तसल्ली तशफ़ी दे देता है कि आई डिड समथिंग गुड. कंप्लीशन की, अचीवमेंट की, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है डोपामाइन से. ठीक है. राइट. प्राइड इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. प्राइड आती है मेरे किसी एक खास लेवल के ऊपर, मतलब टैग लग जाने से, आई एम दैट गाय. ओके. हायरार्की के अंदर आपकी प्लेसमेंट ऊपर जाती है. प्राइड ये है. डोपामाइन ये नहीं है. डोपामाइन ये कि मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मुझे क्या मिल गया, लोग मेरे बारे में, मतलब मैंने कोई मतलब आई गेन समथिंग. व्हाट डिड आई गेन एंड वेयर डिड आई पुट दैट गेन ऑन, ये हायरार्की में आता है. ये सेरोटोनर्जिक है. अभी सेरोटोनिन का आपको पता है, ऑक्सीटोसिन का आपको पता है. अब आप इसको बहुत एहतियात से समझें, बहुत एहतियात से. ये इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है, फिलॉसफी की नहीं. मगर फिलॉसफी अगर क्लियर नहीं होगी, फिलॉसफी के साथ आपने लैच नहीं किया ना अपने इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप साइंटिस्ट बन जाएंगे. You won't be able to know what to do about your emotional intelligence or any of your emotion or all of your emotions at any situation. ठीक है. और से समझें अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को. जी. Oxytocin is not a single man's event. It has to have two people. Okay. Right. Now the question is, only people or anything else? Yeah, the answer is anyone else. And my angle of looking at it is کہ آپ لوگوں نے اپنے آکسیٹوسن کے تمام تر سائیکلز کو پوری طریقے سے اپنی فلاسفی سے الائن کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کام اکیلے میں بھی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. اوکے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک پریزنس کی کانشیسنیس ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ کی کانشیسنیس کا لیول اوپر جائے گا، آپ آکسیٹوسن ادھر لیچ کر لیں. جیسے اب آسان کام نہیں ہے، مگر کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تھوڑی سی میڈیٹیشن کی ضرورت ہے. اپنے غار ہرا میں جائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں. ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. لکھنا پڑے لکھ لیں بے شک، ٹھیک ہے، مگر ہر چیز تو نہیں لکھ سکیں گے آپ. اپنی کانشیسنیس میں اپنے آپ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائیں. تو نماز بھی آکسیٹوسن بیسڈ ہو جائے گی. اور نماز اس وقت جتنی بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نا، وہ ڈوپامینرجک ہے. ڈوپامینرجک کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹل پورا ہوتی ہے، عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہاں نماز پڑھ لی، جیسے کہ فرض پورا کر لیا. آکسیٹوسن فرض پورا کرنے سے نہیں آتی. فرض پورا کرنا واز نیور آکسیٹوسن. ریمبر آئی ٹولڈ یو دس ان آکسیٹوسن. حالانکہ نماز فرض ہے. اگر آپ اس کو آکسیٹوسن کے ساتھ لیچ کر دیں اور آپ کو آکسیٹوسن ٹریگر ہو رہا ہو، تو آپ کو ایک دوسری بینگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نماز تو دوسری بینگ میں نہیں آتی نا. جی ٹھیک ہے. نماز کے لیے تو صرف اللہ چاہیے. اگر آپ کی کوئی نماز کی تعریف کر رہا ہو کہ یار کیا نماز پڑھتی ہیں آپ، کیا رکوع ہے آپ کا، میں آپ کا رکوع دیکھتی ہوں یا سجدہ دیکھتی ہوں تو مجھے فار ایگزامپل وہ اچھی نیت سے کہہ رہا ہے، اللہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈوپامین مل رہی ہے بیکاز ناؤ سم ادر بینگ وچ از اے ہیومن بینگ is latched on to this event. So what you need is to latch yourself with Allah Azza wa Jal, and then oxytocin آپ کا اللہ کے لیے ہو جائے گا. اب آپ اکیلے میں بھی کوئی ثواب کریں گی تو آکسیٹوسن ریلیز ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا. اوکے. یو نیڈ ٹو لیچ یور سیلف آن ٹو سم تھنگ ایلس. ناؤ ان دس کیس اللہ عز و جل جو کائنات کا مالک ہے ہر وقت میرے ساتھ ہے. تو میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اکیلے میں تہخانہ میں اندھیرے میں بھی نماز پڑھوں گا تو میرے ساتھ تو اللہ تو ہوگا. تو میں اللہ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے. للہ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ آکسیٹوسن ہے. للہ
جی کوئی کام اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اکیلے میں بھی آکسیٹوسن ٹریگر کروا سکتے ہیں اپنا, سمجھ رہے ہیں؟ جی سو جب آکسیٹوسن ایک خاص فریکوینسی سے اوپر چل جاتا ہے تو وہ جو دوسری خاتون نے کوشچن کیا تھا نا کہ مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے, یا آکسیٹوسن سے نیند آئے گی. اوکے جی اوکے, جب انہوں نے کہا نا میں نے کسی پہ احسان کیا تو مجھے اونگنے کی فیلنگ آتی, یا آپ کو پتا ہے جی کہ اسلام میں نشانی ہے, اسلام میں لٹرل لکھا ہوا ٹیکسچول نشانی ہے کہ اگر ایک مومن جہاد کر رہا ہوتا ہے, لٹرلی جی جہاد بالقتال, اور اس کو نیند آنے لگے تو وہ اس اللہ کے کی طرف ایمان سے. کی نشانی ہے. جی جی ٹھیک ہے, اور الٹا سا کانسیپٹ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اس میں آپ کو نیند آنے لگے تو یہ نفاق کی نشانی ہے. اچھا جی سمجھ رہے ہیں؟ اوکے یہ بہت خوبصورتی سے سمجھیں کہ کون سے کیمسٹری ٹریگر ہو رہی ہے, میلاٹونن اور آکسیٹوسن دونوں کا یہ الگ الگ فنکشن ہے. اب احتیاط سے اس کو سمجھیں تاکہ آپ کا فلسفہ کلیئر ہو. آپ اگر کسی ایک بندے کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور آپ کو اچھی فیلنگ آ رہی ہے تو ڈوپامین ہے, سیروٹونن بھی نہیں آیا ابھی تو آپ نے پیور ڈوپامین ریلیز کروا دی. اینڈ ثواب بھی ضائع ہو گیا. ضائع تو چلیں وہ تو اللہ کا کام ہے, وہ تو میں تو نہیں کہہ سکتا ضائع ہوا کہ نہیں, تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ دینا ہے آپ کو اللہ نے, وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. میں وہی بتا رہا ہوں انسان کی مشین جو ہے نا اس کو صاف کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو اللہ کے پریزنس میں اچھی فیلنگ آ رہی ہے, جی لوگوں کے پریزنس میں نہیں ثواب کرتے ہوئے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو تب آکسیٹوسن ریئیکشن کلیئر کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے, آکسیٹوسن از اے ویری سینسٹیو کیمسٹری. سو اگر آپ کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ اچھا فیل کر رہے ہیں یا برا فیل کر رہے ہیں جب آپ نیکی کر رہے ہیں, تو آپ ڈوپامین سے آزاد ہو چکے ہیں. لوگوں کے ساتھ ثواب کے معاملے میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کی. اینڈ سر ایون اسی میں سے ایک عبادت میں کوشچن میں بھی نکال. شاید رائٹ آپ فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے, جیسے کہ اف یو آر تہجد گزار, وہ صرف آپ کے اور اپنے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. اینڈ نوبڈی ان دی ورلڈ نوز کہ آپ تہجد گزار ہے یا نہیں, لیکن آپ اپنے آپ میں بھی اگر فخر محسوس کر رہے ہیں, دین آئی تھنک دیٹس اگین ڈوپامین. فخر ارے یار کس میں اکیلے میں کوئی فخر کیسے محسوس کر yeah سکتا ہے؟ you feel good right when you like as your day goes you feel like میں نے تو آج تہجد پڑھ لی, so you're feeling good about it. So I یہ think پرائڈ نہیں ہے, یہ it's پرائڈ not نہیں pride. ہے, اٹس جسٹ ہیپینس, اٹس جوائے, فیلنگ آف جوائے ہے نا. تو سر سر سم ٹائمز تہجد کے ایسا بعد ہوتا ہے نیند کہ آتی ہم ہے. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کام ہے جو کہ میں بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, تو ہمارے اندر ایک بے چینی شروع ہوتی ہے کہ if I am that capable تو میں یہ کر لوں. تو سر وہ کر کے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یو فیل لائٹ کہ مطلب میرے اندر ایک بے چینی تھی تو میں نے کر دیا ہے, تو سر وہ کس میں کاؤنٹ ہوگا؟ یہ کوشچن دوبارہ پوچھیں ذرا, مجھے ایگزامپل دے کے بتائیں. سر جیسے فار ایگزامپل ایک انسان ہے اور وہ کسی بھی قسم کی تکلیف میں, اس کی کوئی بھی نیڈ ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں اپنے کسی بھی ریسورس سے اس کی یہ تکلیف دور کر سکتی ہوں, لیکن وہ کرنے کے بعد مجھے خوشی یا غم کی کوئی فیلنگ نہیں آ رہی, لیکن یہ کہ وہ جو ایک میرے اندر بوجھ ہو گیا تھا کہ ناؤ آئی نو کہ آئی کین سالو دس, لیکن میں نے کر نہیں پا رہی, اور جب میں نے کر دیا تو آئی فیل لائٹ. یہ مجھے نہیں پتا ان جملوں کے مطلب لائٹ اینڈ ہیوی, ٹھیک ہے, مجھے ذرا سائنس میں بتائیں. سر ایک But بوجھ, you- آپ سمجھ لیں کہ ایک بوجھ تھا. سر آئی ہیو اے کوشچن سر. نہیں رک آکسیٹوسن جائیں, پہلے جیسے ان آپ کے نے ساتھ وہ ہو, آپ کی ان کی بات جاری ہے نا, ابھی میں کیسے ان کی بات کاٹ دوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ زنیرہ الطاف. زنیرہ, اب میرے ساتھ ہی رہیں. اب مجھے بتائیں, آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا اور آپ کو لائٹ فیلنگ آ رہی ہے؟ سر یعنی کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے, یعنی کہ اگر ایون اف اٹس منتھلی بیس, تو جب تک وہ میں کر نہیں, نہیں یہ کیا لفظ دیتی. بولا ہے, منتھلی وش کیا ہوتا ہے؟ سر منتھلی بیسڈ, یعنی کہ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو سر وہ جب تک پورا نہیں ہو جاتا نا تو آپ کو اچھا نہیں فیل ہو رہا ہوتا. ڈوپامینرجک ہے, ٹھیک ہے. D2 جو ہے نا وہ D1 B ٹریگر ہوا ہے, سینس آف کمپلیشن ہے اس کے اندر. کمپلیشن نہیں ہوگی تو بے چینی ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ڈوپامین کا ریگولر ریئیکشن ہے, سائڈ افیکٹ ہے. اب کہانی یہ ہے کہ آپ نے یہ لائٹ اور ہیوی والی فیلنگ نہیں مجھے بتانی, ٹھیک ہے. لوگوں کو پیسے کما کے بھی لائٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں جی پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, میرے اکاؤنٹ میں. I am not gonna let you go into this little mesh of terminology. یہ گرامر ہی غلط ہے نا, جی گرامر جی. درست کریں. آپ کو اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے کوئی فیلنگ, جی
السلام علیکم سر. سر میڈیٹیشن کا پراپر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ رک جائیں میری. جی بولیں. سر میڈیٹیشن کا پراپر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میڈیٹیشن کے لیے جو پراپر اس کا جو طریقہ ہے. میڈیٹیشن کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سوال ضروری ہے اس لیے لکھ لیجیے گا. مجھے جب یہ زنیرہ کے ساتھ میری بات ختم ہو جائے تو یہ ضرور مجھ سے پوچھیے گا. زنیرہ, جی آپ سر. ایک بندے کی منتھلی کفالت کرتی ہیں, بچے ہیں ٹھیک ہے, آپ وہ جب پیسے جی ٹرانسفر کر دیتی ہیں تو یہ آپ کو فیلنگ لیس کرنا ہے آپ نے اس ایونٹ کو, نہ اچھی نہ بری. ٹھیک ہے سر. اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو ندامت کی فیلنگ آپ کے اندر آنی ضروری ہے, کیونکہ آپ کمٹ کر چکی ہوئی ہیں. جی سر بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ والی فیلنگ تو ٹھیک ہے نہ کر, مگر کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہاں, یو نو واٹ آئی ڈیڈ گڈ ٹو دس پرسن. صحیح سر. آپ اس سٹیٹس کو لانے کے لیے اپنے اندر آپ کو اپنے ساتھ ہر وقت یہ کانشیسنیس میں رکھنا پڑے گا کہ جیسے فزیکلی ایک ہستی آپ کے ساتھ فزیکلی موجود ہے, جی اور سر. آپ اس سے باقاعدہ شروع میں پریکٹس میں باتیں بھی کرواتا ہوں کہ اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ ہاں آپ ڈائلاگ کریں کہ میں نے یہ ایونٹ کیا ہے, آئی ہوپ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از رائٹ اور لائک رانگ ان سم کوئی کمی نہیں رہے گی اس میں, مطلب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جب سر. تک آپ ایک تھرڈ اینٹی کو انٹروڈیوس نہیں کرتے آپ اپنی کیمسٹری ٹیون نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی کیمسٹری پھر اس بندے کے ساتھ ٹیون ہے جس کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اس کی جی کفالت کر رہے ہیں. بالکل بالکل سر. You need to put oxytocin in, then you need to introduce اللہ عز و جل. ورنہ آپ کسی بندے کے ساتھ بھی شیئر کر کے نا, لوگ بتاتے ہیں نا اپنے شوہر کو بیوی کو بتا دیتے ہیں اچھا میں نے ان کو پیسے ٹرانسفر کر دیے, وہ شوہر کے اوپر اپنے ایموشنل ڈیپینڈنس ڈالی ہوئی ہے اس خاتون نے, یا بیوی کے اوپر ڈالی ہوئی ہے, یا امی ابو کے پاس یا دوست کے پاس. اسی لیے تو جی جتانا منع ہے نا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا ایک ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے دوسرا ہاتھ جب صدقہ دے رہا ہو. صحیح. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں, کیونکہ اللہ کو پتا ہے جب ایک ہاتھ صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا چلتا, اللہ کو پتا چل جاتا ہے, مگر وہ کانشیسنیس میں آپ نے ڈالا ہوتا. ہم ہاتھ کو چھوڑیں, آپ نے دنیا کے سارے ہاتھوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دیا, بیکاز وی تھنک, اور بہانا کیا رکھا ہوتا ہے بھلائی پھیلا رہے ہیں, بھلائی پھیلا رہے ہیں. کوئی بھلائی نہیں پھیلا رہے آپ ریا پھیلا رہے ہیں. آپ نے بہت بھلائی پھیلانی ہے, بھلائی کرتے رہیں, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ایک بڑی ضروری سی چیز تھی, وہ میں نے ڈسکس کرنی تھی لاسٹ لیکچر سے, کہ سر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو برین ہے اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ 40 ایئرس میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے, جس کے ریفرنس سے ہم نے ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی شیئر, کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد انسان کو قرآن میں ہدایت ملنا مشکل ہے. جی سر. تو سر اب میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے یہ نا سر ڈسکس کر دی. ہدایت نہیں آئی پھر نہیں آئے گی. جی سر. سر اچھا سر, یہ نا میں نے ڈسکس کر دی کسی ایسے بندے سے جو مجھے نہیں پتا تھا لیکن 40+ تھی, اور ان کو یہ بھی تھا کہ میں ابھی پورے طریقے سے اسلام پہ نہیں ہوں. تو سر انہوں نے نا, ان کے ایک تو ایکسپریشنز چینج ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سوال کر دیا آگے سے جو میرے ذہن میں نہیں آیا, انہوں نے کیا تو مجھے آیا, کہ کیا 40+ میں صحابہ نے نہیں تھے کئی جو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو پھر کیا ان کے برین اسٹرکچر ڈفرینٹ تھے؟ سوال پہلی دفعہ نہیں, 1000 دفعہ پوچھا گیا, سب کے طوطے اڑ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ جی سر, اسپیشلی 40+ کے توڑتے ہیں کہ میں تو ابھی امید میں بیٹھا ہوں کہ شاید ہدایت آئے گی مجھے. جی ہاں, نبی اسلام نے کیمسٹری بتائی ہے, ہیومن کیمسٹری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, جی سر. آپ کو تو پتہ ہے, آپ لوگ کو پڑھ رہے ہیں کیمسٹری ادھر. جی آپ کی جی. آواز نبی پھر سے اسلام نے ہی کم ہو ہمیں گئی. بتایا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہی ہمیں بتایا ہے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی ہے, لیکن آ رہی ہے, بہت کم آ رہی ہے. سر آپ مائک تھوڑا سا پاس. سر بہت کم آواز آ رہی ہے. مطلب آہستہ آ رہی ہے. دوسرا مائک پہ چلا جاتا. ابھی ٹھیک ہو گئی؟ جی سر. جی. اب کیمسٹری کی نبی اسلام نے پوری دنیا کو ایک ہدایت کا سسٹم بتایا جو آپ کی کیمسٹری کے اندر ہے, کہ بھئی آپ خود نہیں ٹھیک ہوں گے 40 سال تک, تو پھر آپ کی باڈی ٹھیک نہیں ہونے دے گی, پکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے. ساتھ ہی اللہ کے نبی اسلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے, جس کو جب چاہے ہدایت دے دے. ٹھیک ہے, بے شک. اب آپ کی باڈی تو خود ڈیمانڈ کرے مجھے ہدایت نہ آئے. اب اگر اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کسی ایسے ایونٹ کے آس پاس ہیں, تو شاید اللہ تعالیٰ, شاید اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے, تو وہ آپ کو چن لے اور آپ کو ہدایت دے دے. ورنہ
آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بھی، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہدایت نہ آئے. ٹھیک ہے، حدیث کیمسٹری کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ مطلب ہر حدیث میں ہمیں اسپیکٹرم پورا، نبی اسلام اسپیکٹرم پورا بتاتے ہیں. فار ایگزامپل جو نماز نہیں پڑھتا اسلام سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے. جو زنا کرتا ہے اس کے اوپر یہ سزا ہے. تو مگر اللہ جس کی توبہ قبول کر لے، وہ تو اللہ تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے نا. جی جی تو بے شک. کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو قانون کا پابند کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام اس پوری کی پوری باڈی کی فزیولوجی، سائیکالوجی، کیمسٹری بتا رہے ہیں. بس نہیں، لوگ اللہ سے ڈائریکٹ، جیسے کہ مطلب آپ بس یہی جواب دیا کریں کہ ٹھیک ہے پھر آپ بھی عمر بن الخطاب بن جائیں، آپ کو بھی ہدایت آ جائے گی. ٹھیک ہے، باقی یہ کام بھی عمر بن الخطاب والے کریں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار آپ کی تو بنتی ہے. باقی یہ کام سارے زیرو، مگر درجے سارے صحابہ والے لینے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. ہاں سر، یہ جو پچھلی بات آپ نے کی تھی کہ جو جہاں پہ کیسے ہوگا جو اگر وہ کرتے ہیں کوئی ایمپتھی کا کام تو ان کا آکسیڈیشن نہیں سر ریلیز ہوتا ہے. میڈیٹیشن کا بتا دیجیے گا سر، میڈیٹیشن کائنڈلی. جی ہاں، یہ آپ کے سامنے میری اسکرین آ گئی ہے. یس جی سر. یس سر. یس سر. ہم نے نا اس کانٹینٹ کو آج کور کرنا ہے. میری کلاس میں نا آج کی کلاس میں مجھے کانٹینٹ کور کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز اور ڈسکشنز اور کیمسٹری کے علاوہ سائیکالوجی دکھانا ضروری ہے. کیمسٹری جو ہے نا، جو پچھلی اسکرینز ہم کیمیکلز کی، جو ہارمونز کی جو میپنگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سائیکالوجی سے ڈیٹیچ نہیں ہونے دینا. سو آئی نیڈ ٹو گو تھرو دس کانٹینٹ ایز ویل. میڈیٹیشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا، ایک کانسیپٹ ہے. میں ذرا اسکرین بند کر دوں ایک سیکنڈ کے لیے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آواز آ رہی ہے اور ویڈیو چل رہی ہے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ انگلش والے اور یہ یوگیز اور یوگا والے اور جتنے بھی اسپریچول مانترا والے دالائے لاماز کے میڈیٹیشن کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور میڈیٹیشن کے کانسیپٹ کو سمجھیں. میڈیٹیشن کا کانسیپٹ اصل میں جو ہے نا، وہ آپ کے سٹینڈرڈ معاملات کے سٹینڈرڈ، سوچ کے سٹینڈرڈز کا نقشہ بنانے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. بس یہ جس کو سمجھ آ گئی بات، کہانی ختم. اس کو سمجھ آ گیا دنیا میں کیا کرنا کیا. جب آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اس حرکت کا اسلامی سٹینڈرڈ پتا ہونا، اور وہ سٹینڈرڈ صرف سننا ہے بس، اور کوئی دوسری سائنس میں مت چاہیے گا کہ کیسے پتا چلے نبی اسلام نے کیا وہ سٹینڈرڈ بس دیٹس اٹ. اور صحابہ کرام نے وہی سٹینڈرڈز پورے کیے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں فار ایگزامپل ایک جھوٹ کو لے لیں. جھوٹ، مجھے فون آتا ہے یار 5 دفعہ کالیں کر چکا ہوں، تو فون کیوں نہیں اٹھا رہا. عام سی بات ہے نا، چلے میں آتا ہوں 15 منٹ میں 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، حالانکہ مجھے پتا میں نہیں پہنچوں گا. جھوٹ اتنی کیجول سی بات ہے. سٹینڈرڈ دیکھیں اسلام نے کس طریقے سے ان تمام میں بھی اخلاقی معاملہ بتایا. جھوٹ تو اخلاقی معاملہ ہے نا. ہر طرح کی سوچ آپ کو پلاٹ کرنے آنی چاہیے کہ میری لائف میں، میرے گھر خاندان والوں کی لائف میں سوچ کیا ہے جو پریویلنٹ ہے. یہ نظر آئے ایک دفعہ ایک سرا ملے گا، ساری ڈور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. فکر نہیں کریں، سوچنا پڑتا ہے بس. اکیلے میں معائنہ کریں گے. لوگوں میں رہیں گے، اپنا معائنہ اکیلے میں کریں گے. زندگی لوگوں میں ہی گزاریں گے، سوچیں گے اکیلے میں. یہ اصول یاد رکھیے گا. ایک دو آپ کو سوچنے کی پریکٹس ہو گئی نا، تو آپ 50,000 بندوں کے سینٹر میں بیٹھ کے بھی سوچ رہے ہوں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. کروز کنٹرول پہ. اگر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے تو پھر وہی سوچیں گے جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ بول رہے ہیں. اگر آپ وہی سوچیں گے جو لوگ بول رہے ہیں، جو لوگوں کی ڈسکشن ہے، تو آپ کی تو ابھی ہستی ڈیفائن ہی نہیں ہوئی. یو آر ناٹ ایون ایگزسٹنگ ان دس پلانٹ. صحابہ کی بات اور انبیاء کی بات چھوڑ دیں. اسلام از اے ویری ڈفرنٹ بال گیم. اسلام کی بال گیم کے اندر، اسلام کی پوری میٹرکس کے اندر ایک انسان کی سیلف اویئرنیس 100% ہونی ضروری ہے. اس کو پتا میری سیلف اسٹیم کتنی لو ہے، اس کو پتا ہو میری سیلف ورتھ کیا ہے، اس کو پتا ہو میں نے اپنی ورتھ کو اللہ سے کیسے اٹیچ کیا ہوا. لوگوں نے کہاں پہ کوتاہیاں کرنی ہی کرنی ہے، بیکاز سوچ اس وقت ان کی کس لیول پہ ہے. آپ کو پتا میں پبلک میں 50 چیزیں ایسی ہیں جو سوال میرے تک آتے ہیں، میں اگنور کر کے سائڈ پہ رہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا تو جس سٹینڈرڈ پہ اس وقت پاکستانی سوچ رہا ہے نا، جس سٹینڈرڈ پہ سوچ رہا ہے. میں نے ابھی ایک کوشچن کا آنسر کیا ابھی ریسنٹلی. ایک بندے نے کوئی تہمت لگا دی تھی میرے اوپر. میں نے اس کے اسٹوڈنٹ نے یا اسی نے یا پتہ نہیں کون تھا، اس نے سوال کیا اور میں نے اس کے جواب میں ایک بات کی. آپ کو میں حیران ہوں کہ لوگوں کے سٹینڈرڈ آف تھاٹ کہاں تک جا چکے ہیں. میری طرف سے سوچنا شروع کر دیا بھائی صاحب نے کہ اصل میں اس نے یہ سوچا ہوگا اس لیے اس نے یہ کہا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کیا سوچا ہوگا
اس لیے میں نے یہ کہا ہے 18 لاکھ قسم کی سوچیں آتی ہیں، پھر ایک جملہ ترتیب ہوتا ہے. آپ کو وہی سوچ پتا ہے جو کہ گندی سوچ تھی، نچلی سوچ تھی، کبر کی سوچ تھی، آپ نے خود ہی مفروضہ لگا دی بیکاز آپ کی اپنی اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کی. سو میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں گا، میں پاکستان کی بہت ڈیٹیل میپنگ کر چکا ہوں. کارپوریٹ میں کروڑوں روپیہ لینے والے ڈپارٹمنٹس، 10-20 لاکھ سیلری والے لوگ، دنیا ایکسپورٹ، ہارورڈ سے ہو کے آئے ہیں، مگر اپنا دیسی پن نکال نہیں سک رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ بائی دا وے صحابہ بھی اسی طریقے سے میپنگ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال ابو بکر صدیق سے دیتا ہوں. ابو بکر صدیق نے کیسے نقشہ کھینچا. صحابہ نے جب کمپلین کی کہ یہ لو کلاس، پیسوں والے نہیں، پیسے ان کے پاس زیادہ تھے، مینٹلی لو کلاس تھی، ان کی کلاسیفیکیشن کو کلاس کہتے ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن آف تھاٹ ہی نیچے کی، اسلام کو گندا کرنا شروع کر دی انہوں نے. آ کے ابو بکر صدیق کو کمپلینٹ آئی جب اسلام پوری طرح پھیل رہا تھا نا، تو لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور آرمی میں بھی انرول کر رہے تھے. ظاہر ہے فرائض تو پتہ تھا سب کو. اور آرمی کے کیمپس میں وہ حرکتیں شروع ہو گئی تھیں جو کہ مطلب مال غنیمت کے اوپر، آپسی معاملات کے اوپر بد اخلاقیاں، دشمن کے ساتھ بد اخلاقیاں. اسلام کے سٹینڈرڈ سمجھیں آپ، اس سٹینڈرڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اسلام، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سوچ کی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیے. پھر عمل کے تھرو، عمل کے، کیونکہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایک عمل ہی اچھا چل رہا ہو تو لوگوں کی سوچ اچھی بن جاتی. اچھے ماں باپ کے گھر والے بچے جو ہوتے ہیں، جتنے مرضی ادھر ادھر کے معاملات کر رہے ہیں، وہ اپنی تربیت کے سٹینڈرڈز بتا رہے ہوتے ہیں. اور برے ماں باپ کے بچے بھی برے لوور سٹینڈرڈز بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سٹینڈرڈز بتا رہے ہیں. جسے گھر میں گالیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے بچہ بھائی بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. جسے گھر میں جھوٹ چل رہا ہوتا ہے اس کا بچہ سچ بولنے والے کی عزت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جس کے گھر میں غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو عجیب لگتا ہے جب بات کرنے سے پہلے یا کسی کے بارے میں کوئی رائے بتانے سے پہلے اس کو کوئی ایک سیکنڈ کے لیے تردد ہی نہیں ہوتا. یہ سارے سٹینڈرڈز ہیں. اب میں وہ خالی اعمال بتا رہا ہوں، اصل میں سوچ کے بھی سٹینڈرڈز ہیں. اور میں وہ کیسے بتاؤں کہ میں آج 2 گھنٹے کا لیکچر میں نے دیا ہے، اور 2 گھنٹے کے اندر میں صرف اور صرف ایک لو سٹینڈرڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا. میں پبلک تھا کہ سٹینڈرڈ لو کو پتہ کیسے چلے کہ ہمارے سٹینڈرڈ لو ہیں. آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، اس کے شارٹ کٹس بھی ہیں سائیکالوجی میں. آپ ہائی سٹینڈرڈ لوگوں میں چلے جائیں، واپس آئیں گے آپ کو اوقات نظر آ جائے گی اپنی. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی امریکہ کینیڈا جانتے نہیں جانا، ان کے سٹینڈرڈ پتہ نہیں کیا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ. بہرحال ان کی میں مثال نہیں دے رہا ہوں. آپ اگر سیرہ پڑھیں گے اور نفسیاتی اینگل سے نہیں پڑھیں گے، سائیکالوجی کے اینگل سے، تو پھر آپ کو نبی علیہ السلام کے سٹینڈرڈ بھی نہیں چلیں گے. ہسٹری کی کتاب لگے گی. اگر آپ نے شمائل پڑھے نبی علیہ السلام کی اور سیرہ پڑھ لی تو آپ کو سٹینڈرڈ پر چل گئے، کائنات کے ٹاپ سٹینڈرڈ آپ کے پاس. مگر اگر آپ نے سٹینڈرڈ دیکھنے ہی نہیں ہے تو بس پھر برکات لیں اور پھر آنسو بہا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں سیرہ کا سیشن کر رہا ہوں، لوگ آنسو بہا رہے ہیں. میں پبلک کی بات بتا رہا ہوں. ایک پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں پہ میں نے ایک سیرہ کا سیشن کیا، رو رہے، گھگیاں بن گئی ہیں، گھگیاں بن گئی، لٹرلی رو رہے ہیں. 45 منٹس کے اندر اندر آدمی بزرگان چیخے مارے ہیں. میں سیرہ سنا. اور میں نے بھی ایک مطلب حضرت فاطمہ نے جب اپنی بہن کو مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے ہجرت کے وقت جو واقعہ ہوا حضرت فاطمہ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کیا ہے. اور جس طریقے سے فاطمہ نے اپنی بہن کو مکہ سے مدینہ پہنچایا، وہ میں سنا رہا تھا. اس وقت سیرہ میں وہ والا چیپٹر چل رہا تھا. تو ہر سسٹر واز پریگننٹ اینڈ شی، اور شوہر مان نہیں رہے تھے، اینڈ so many problems. فاطمہ واز فائٹنگ alone and a girl is doing all of this. اور نبی اسلام نے کس طریقے سے پھر مطلب کیا واقعہ تھا یہ، میں وہ کیا بتاؤں، میں کہیں اور نہیں جانا چاہ رہا ہوں بات کو لے کے. لوگ رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں. لوگوں کو رونے کو دیکھو، ویسے ہی آپ جلدی رو پڑتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کیا بات ہے. امپریشن تو یہ آتا کہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ پہ صحابہ تھے. نہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر 45 منٹ کا سیشن تھا، 15 منٹ رکھی ہوئے تھا. 15 منٹ کے اندر اندر کھانے کی بریک ہوئی، کھانا مطلب وہ ڈنر تھا. مجال ہے کسی نے کسی، مطلب میں حیران ہوں کسی کا ہاتھ بھی نہ کھا گیا ہو. میں یہ ڈر رہا تھا کسی کے اوپر کوئی مطلب اس لیول کے پاکستانی ابھی رو رہے تھے. اور میرے تو اس بابا جی کا مطلب شکل بھی، میں نے ان کے پاس گیا ہوں پھر کہ وہ حرکتیں کر رہے تھے نا کھانے کے اوپر، اور جس طریقے سے وہ حرکتیں لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے. اور میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا، انہوں نے بتایا پھر، اور میری تعریفیں کر رہے، بیٹا اللہ نے تجھے نا ایک خاص کام کے لیے چن لیا ہے. آپ کو بھی ایک خاص کام کے لیے چن لیا اللہ نے.
آپ کو اصل میں نظر ہی نہیں آ رہا, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, میں بھی وہی کام کر رہا ہوں, آپ کو بھی چن لیا ہے, مجھے بھی چن لیا. مطلب میں نے آپ کو ابھی مدینہ کی سیر کرائی ہے اس وقت جس وقت کائنات کا سب سے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہو رہا تھا. آپ نے 15 منٹ کے اندر اندر کائنات کا سب سے لوئسٹ اسٹینڈرڈ پریکٹس شروع کر دیا ہے. آپ جب تک پہچانیں گے نہیں کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے تو پھر وہی کریں گے, کیونکہ آپ نے سیرہ کو لے لیا ہے یا نبی اسلام کو لے لیا کہ ان کی سیرہ کو کہ یہ بہت ہی مجھے بہت محبت ہے اور دیٹس آل مائی جاب از. محبت کا یہ تقاضا ہے, آپ میرے سے محبت کریں اور میرے سارے باتوں کے الٹے کام کر رہے ہوں, یہ محبت ہے؟ سوچیں صحیح, محبت کیا ہے؟ محبت کے سٹینڈرڈز ہیں, اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈز ہیں, پھر اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈز ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں وہ ہیر رانجھا لیلا مجنو کی کہانیاں ایٹ لیسٹ وہی پوری پڑھ لیں, محبت ہی سیکھنی ہے انہیں سے سیکھ لیں, کیونکہ مجنون نے بھی سٹینڈرڈ پورے کیے تھے محبت کے, جس سے بھی کرتا تھا اس کے لیے اس نے جان قربان کرنی تھی. کیا ہم نے یہ کہانی کی ہوئی ہے کہ ہمیں نبی اسلام سے محبت ہے, کوئی ہمیں سٹینڈرڈ نہیں پتا. آپ میڈیٹیشن کیا کوشچن اور سمجھیں, اتنی تفصیل کیوں بتائیے؟ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آنی, اللہ کی قسم نہیں آنی اگر آپ کو اپنا پتہ ہی نہیں. 3 ماڈلز کرا رہا ہوں میں آپ کو, 3 ماڈلز ہے نا آپ کے سامنے, ابھی ایکسپوجر آ رہا ہے ایک ایک کر کے. تینوں ماڈلز کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ گورے, غیر مسلم گورے اپنے اپنے طور پہ سوچ کے پہنچ گئے ہیں کہ بھائی جب تک سیلف اویئرنیس نہیں ہے, ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آ سکتی. آپ کو سیلف اویئر ہونا, اور میڈیٹیشن کے علاوہ سیلف اویئرنیس نہیں آنی. میں نے پھر کہا ہے میڈیٹیشن کا لفظ جو ہے نا برانڈ اور کوائن ہو چکا ہے, یہ لفظ میں اس لیے میں ذرا الرجک ہوں. غار ہرا میں جائیں, بس اپنے غار ہرا میں جائیں, خدا را اپنے سٹینڈرڈز کو, اپنے ماں باپ کے سٹینڈرڈز کو میجر اور اینالائز کرنا شروع کریں. آپ کو 99% کاز امی ابو مل جائیں گے. امی ابو کے سٹینڈرڈز کی وجہ سے بچے تباہ ہو گئے, نیست و نابود ہو گیا پاکستان, بیکاز ہر چیز الاؤ کرتی ہے انہوں نے. ایک ایک معاملے کے اوپر آپ گاڑی چلائیں پاکستان میں, آپ پولیس میں اسٹیشن میں جائیں, آپ عدالتوں میں جائیں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں, آپ سبزی لینے بھی جائیں, تو لوئسٹ سٹینڈرڈ کے اوپر معاملہ کرنا پڑا. اور ہر بندہ, کیوں ہم کہتے ہیں یار اس کے اوپر تو شیطان آیا ہوا ہے, یہ جسٹیفائی کر رہا ہے گناہ کو. جسٹیفیکیشن کا اصل میں سٹینڈرڈ ہوتا ہے. صحابہ کبھی بھی نہیں سٹینڈرڈ پہ آئے تھے, اسے جسٹیفائی کرتے ہی نہیں تھے. گناہ کر کے چلتا تھا, آسمان سے بجلی گری ایک صحابی پہ, اکیلے میں جا کے دھاڑے مار کے سجدے کرتا تھا. گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے, مگر ہم اگر جسٹیفیکیشن پہ آ جائیں کہ ہم میرا تو معاملہ ایسا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی پڑی ہے. میں نے ایک سیشن کرا تھا 1-on-1, ویری مطلب ون آف دا فائنسٹ پیپل آئی نو, اور میں نے کہا اپنے بچوں کو جھوٹ کی ٹریننگ کیوں دیکھتا تھا, پھر روڈ کیسے کراس کرے گا یار؟ پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں سروائیو کرنا پرپس چیک کریں, اسٹینڈرڈ آف پرپس سیٹنگ کیا کی ہوئی ہے. اسٹینڈرڈ ہے یہ, اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ہے. پاکستان میں سروائیو کرنا آپ نے, یہ اس لیے آئے دنیا میں پاکستان میں سروائیو کرنا, نہیں سروائیو تو کرنا ہے ہم نے. ایک بھی صحابی ایک دفعہ بھی لائف میں 70 سال کی عمر میں جملہ نہیں بولا, اور ہم روز 10 دفعہ بولتے ہیں. ان کو نہیں سروائیو کرنا تھا, اللہ نے ان کو نہیں 70 سال عمریں دی. ہم نے خود بنایا ہوا اسٹینڈرڈ کہ میں یہ کروں گا تو لمبی عمر پاؤں گا, میں یہ کروں گا تو کامیابی میں یہ کروں گا تو پھر ہر چیز کی کیمسٹری ہم پڑھے نا. سو میڈیٹیشن از آل اباؤٹ نوئنگ یور فلاسفی. فلاسفی کا کیا مطلب ہے؟ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کیا ہے, اور دین اسٹینڈرڈ آف پریکٹس کیا ہے. آپ کو میں کہا نا کتنی دفعہ بتاؤں, ایک دفعہ ہم غار ہرا میں چلے گئے نا اس سیرہ کے اندر, اور پتہ چل گیا نا لوگوں کو, اور بچوں کو بتا دیا ہم نے کہ غار ہرا میں ہو کیا رہا تھا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب پڑھی, پوری طرح پڑھ لی, تو اللہ نے کہا تو نے اپنی کتاب پڑھ لی ہے, یہ لے اب میری کتاب پڑھ. ایسے نہیں قرآن سمجھ آنا. قرآن کے سٹینڈرڈ اتنے اوپر ہیں کہ عام پاکستانی بندہ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر سکتا, سال پورا بھی لگا رہے. اتنے ہائی سٹینڈرڈ کی کتاب کو اتنا لو سٹینڈرڈ بندہ کیسے پورا کرے؟ یہ سمجھ لیں کہ بہت ٹف آرمی کی ٹریننگ ہے, سمجھ لیں. اور ایک بندے کو میڈیکل ایشو ہے, یہ سمجھ لیں, اور نہ اس کی ٹانگ ہے, اس کے پھیپھڑے بھی کمزور ہیں, اس کی آنکھیں بھی کمزور ہیں, کان سے بھی نہیں سنتا, اور آئیں جی آرمی کی ٹریننگ. اور کہیں ٹیسٹ اس کی کیپیبلٹی نہیں چھوڑی ہم نے کہ وہ اس ڈیمانڈ لسٹ کو پورا کر سکے. قرآن پاک کی اتنی ہائی ڈیمانڈز ہیں, مگر ہم نے بھی جتانا بھی ہے کہ نہیں میں قرآن پڑھوں. قرآن پڑھنے کے بھی سٹینڈرڈ چیک کریں. بس عربی پڑھے رٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں جو طوطے بیٹھے ہوئے, اور میں جانتا ہوں اصلی طوطوں کو بھی
جو کہ قاری صاحبوں نے رکھے ہوئے اور طوطوں کو بھی آیتیں یاد ہو گئی ہیں نا. ایسے تجوید بھی اس نے کاپی کر لیا. اب یہ بتا تیرے اور طوطے میں فرق کیا ہے؟ پھر تیرے بیٹے میں اور تیرے طوطے میں فرق کیا؟ وہ بھی قرآن ایسے ہی پڑھا ہے, ایک لفظ اندر نہیں جا رہا. نبی اسلام نے ڈائریکٹ حدیث بتائی ہے, ڈائریکٹ تنبیہ کی ہے سوری حدیث میں, کہ ایسے قرآ آئیں گے کہ جن کی قرات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. تنبیہ ہے, وعید سنائی ہے آپ نے ایسے قرآ کو. یہ قرآن پڑھنے کی ہم نے جو لگائی ہوئی ہے نا, ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے, پوری گیم آن کی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور روز ایک سورت پڑھتا ہوں, یا رات کو میں یہ سونے سے پہلے ایک منزل ختم کر کے سوتی ہوں. سر نبی اسلام نے قرآ کو, جن کی تجوید پرفیکٹ قاری ہے, وہ اعلیٰ لیول کا قاری ہے, اللہ نے نبی اسلام نے کہا حلق سے نیچے نہیں اترے گی, ایسی لعنت ہے ان کے اوپر. اسٹینڈرڈ لوسٹ اسٹینڈرڈ کے اوپر لائف گزار, اور کیونکہ سب کے ایک جیسے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سنگی ساتھی ہو جاتے ہیں. صحابی کا لفظ بولنے سے پہلے ہمیں ان اسٹینڈرڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کس اسٹینڈرڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پہ کیوں قرآن نازل کر دیا, اور اس قوم نے پھر کیسے نبھا دیا. 23 سال کے اندر قوم نے پوری دنیا فتح کر لی, پوری دنیا, لٹرلی 85% آف آل پلانٹ, ایج آف اسلام. آج تک گورا سر پیٹ رہے بال نوچ رہا ہے کہ ایک شخص صحرا سے نکلا ہے, لٹرلی غار سے نکلا ہے, اور پوری دنیا ٹیک اوور کر کے لٹرلی ون سنگل مین. اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ اسٹینڈرڈ پہ لوگوں کو اسٹینڈرڈ بتا دیے تھے. ہم بتا ہی نہیں رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو بتائیں گے, اور پتہ چل بھی جائے تو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف تھاٹ. ہم نہیں, ہم اشفاق احمد سے نکل آئیں, بڑی بات ہے, یا بانو قدسیہ سے. اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کیا ہے؟ یہ کسی بھی ایک معاملے کو قرآن پاک کے اینگل سے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے اصلی اسٹینڈرڈ. اور آپ کو پتہ چلے گا عائشہ کے حدیث کہ یہ شخص اللہم صلی علی محمد, یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہیں. اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ کہ نبی اسلام ان سٹینڈرڈ کے اوپر ایک ایک ایکشن کر رہے ہیں جو قرآن کی ڈیمانڈ ہے. یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہے. انکا لعلی خلق القرآن, کہ بھئی یہ بس تمام اخلاق جو قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے ایز از جس سٹینڈرڈ پہ ڈیمانڈ کرتا ہے, یہ پورے ہو رہے ہیں. اب میں کیوں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ دونوں سوال آپ کے تیر زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل میں جا کے لگے ہیں دونوں, کہ بھئی آکسیٹوسن کی سائیکل کیسے ارینج کروں, یا پھر میڈیٹیشن کیا ہے. یہ اچھی بات ہے, آپ کے بیچ نے ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں ہی پوچھ لیا. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. Let's just jump into the content now, okay? سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, سوچ کیا ہے؟ سوچ کیمیکل ہے, اور مجھے کیسے پتا چلے گا میں سوچ کیمیکل نہیں تھا, سوچ نفسیات ہے. ابھی آپ سوچ کے اوپر آ رہے ہیں. کیمیکل کیمسٹری جو ہے نا سوچ کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. سوچ پرائمری آپ کی پراپرٹی ہے, کیمیکل آپ کی پراپرٹی پرائمری نہیں ہے, ریئیکشن ہے کیمیکل آپ کا. سوچ آپ کی اوقات ہے, کیمسٹری جو ہے نا وہ آپ کی حیت ہے. آپ کی مشین بنی ہوئی ہے, جو ہے وہ ہر ایک کی وہی ہے. سارے وہ آپ کے جو وہی کیمیکلز ہارمونز ہیں جو میرے ہیں. اب میرے اور آپ میں فرق کیا آ گیا کہ سوچ کہاں پہ سیٹل کر لی میں نے. سوچ اتنا بڑا لفظ ہے اور ہم نے پٹا دیا ہے, کلیشے بنا دیا ہے. بچہ ایسے بول رہا ہے از دا وے یو تھنک, اوکے از دا وے یو تھنک. تمہیں پتا بھی ہے کتنی بڑی بات کر دی ہے, تھنک کا لفظ کتنا مہنگا ہے, اتنا سستا بیچ رہے ہو تھاٹ کو. اس کی تو جتنی ویلیو لگائے کم پتا چلے گا, مجھے سوچنا آتا ہے, لوگوں کو آبزرو کرے نا. قرآن اور سیرہ کے علاوہ کوئی اور یارڈ سٹک مت رکھ لیجئے گا. بس آپ دیکھیں آپ کی امی کیا کر رہی ہیں, نبی علیہ السلام نے کیا کیا. آپ کے ابو کیا کر رہے ہیں اس موقع پہ, نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. اور 1-2 ہفتے کے اندر آپ کو ایکس رے مشین مل جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں اپنی 2 نمبریوں میں. ہم اپنی 2 نمبریوں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو ہو آپ آسانی کے لیے دنیا میں آسانی کے لیے آئے ہیں تو بتا دیں. اسلام تو بڑا مشکل مذہب ہے, پہلے بتا دوں آپ کو. اسلام سب سے مشکل مذہب ہے. نکال کے دیکھیں سارے کے سارے عیاش مذہبوں کی لسٹ نکلے گی, اسلام نے کوئی عیش نہیں کرنے دی نہیں آپ کو. سر ہمارے معاشرے کی اسلام میں سوچ ہے ڈے آف بھی اسلام تو نہیں ہے. بہت اسلام میں آسان کوئی ہے. کون کہتا ہے اسلام میں بہت آسانی ہے؟ اسلام میں سب سے زیادہ مشکل کیا چیز ہے آپ یہ بتائیں. میں وہی کہہ رہی تھی کہ ہماری سوچ ہے. یہ بچوں والی باتیں جو ہے نا یہ بابوں نے مروایا ہمیں. آپ یہ بتائیں سچ بولنا آسان ہے, جھوٹ بولنا آسان ہے؟ سچ بولنا آسان ہے. سچ بولنا.
سچ بولنا آسان ہے. بولنا جھوٹ بولنا آسان ہے. جھوٹ سر بولنا مگر آسان سوسائٹی ہے کے سر. ساتھ چھوڑیں کام کرنا پڑتا ہے. چھوڑ دیں بس. مگر آپ یہ کی بات nerves relax. یہ بات جانے دیں آپ. اگر آپ کو لگتا ہے سچ بولنا آسان ہے اور جھوٹ بولنا مشکل ہے تو پھر تو آپ پہلے ہی مومنین ہیں. نہیں سر، جھوٹ بول کے برڈن آتا ہے، گلٹ ہوتا ہے. غیبت کرنا آسان ہے یا کسی کے اوپر پردہ رکھنا آسان ہے؟ غیبت کر دینا آسان ہے. غیبت کرنا جھوٹ آسان بولنا پردہ آسان ہے. رکھنا مشکل ہے، غیبت کرنا تو آسان ہے. اسلام پھر بہت مشکل کام ہے، بس یاد رکھیے گا. عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے اسلام. اسلام کے لیے ہائی سیلف اسٹیم کی ضرورت ہے، ہائی کریج مٹیریل پوٹینشیل اس کا بہت ہائی ہو. یہ ماڑا موٹا بندہ اسلام پہ نہیں پورا اتر سکتا، پہلے بتا دو. نہ نفسیاتی طور پہ، نہ فزیولوجیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے اور سائیکولوجیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے. سر جب آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اگریسو ہوں گے سر. میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ آپ یہی اگریسو بات کیوں ہوں گے؟ پولائٹلی بھی تو بتا سکتے ہیں. نہیں اگریسو نہیں ہونا. سوری، اگریسو سر کچھ باتیں ہیں وہ نہیں اگریسو صرف کفار کے لیے. سوری اگریسو کوشچن ہے پلیز. نہیں ابھی میں آپ کو کوشچن لیتا ہوں. میں آپ کے سارے کوشچن لیتا ہوں بس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آدھی کلاس ہم نے کوشچن آنسر میں نکال دیے. میں بار بار کانٹینٹ کھول رہا ہوں، آپ ہنٹ پکڑ نہیں رہے. ٹھیک ہے، لیٹس جسٹ جمپ انٹو دس بیسک ایکٹیویٹی آپ سب نے کرنی ہے. یہ دیکھ لیں ٹاپک کیا ہمارا، ڈیفرینشیٹنگ پرسنالٹی فرام ایموشنل اسکلس. ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہوتا ہے آپ کا اور ایک ایموشنل اسکل ہوتی ہے. یہاں پہ گنجل پڑے گا آپ کا. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ٹریٹس، مطلب 5 میجر پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. اوکے، وہ آپ کو میں نے کرائے ہیں یا ابھی کراؤں آپ کو؟ اوہ گاڈ، میں نے تو میوٹ کیا. رک جائیں، کیسے ان میوٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس کرا دیے ہیں. ادروائز نہیں کرائے تو کوئی بات نہیں، کرا دوں گا میں آپ کو. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے. بگ 5 آپ کی کلاس میں ہو گیا؟ نہیں. اچھا، لوکس آف کنٹرول میں ابھی کرا دوں گا. پلیز نوٹ لکھ لیں، اگلی کلاس بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، لوکس آف کنٹرول میں آج کرا دوں گا. اچھا، اب پرسنالٹی ٹریٹس جو بھی ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ میں آپ کو کراؤں گا بڑی تفصیل سے. ایکیڈیمک اسٹرینتھ ہونی چاہیے آپ کے پاس پرسنالٹی اسیس کرنے کی. اگر آپ کو پرسنالٹی اسیس نہیں کرنی آ رہی، سوری، ایموشنل انٹیلیجنس 50% تو پہلے ہی لوز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بغیر ڈائریکٹلی آگے کیسے جائیں گے؟ سر پلیز کوشچن نہ لیں سر، پلیز کلاس کو کنٹینیو کریں. کوشچن سٹاپ کر دیں 10 منٹ کے لیے پلیز. جی میں پرسنالٹی ٹریٹ کرا کے یہ کروں یا یہ کرا کے پرسنالٹی ٹریٹ کروں، ایک ہی بات ہے. بس آپ کو بتا دیا کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی کریں گے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گا، فکر نہیں کریں. پرسنالٹی ٹریٹس آر یور سائیکولوجیکل ڈسپوزیشنس. بس یہ یاد رکھیے گا. سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن کا مطلب ہے کہ 5 طرح کے بندے ہیں دنیا میں. ابھی ظاہر ہے اس اوور سمپلیفیکیشن، یہ جملہ بولنا ہی کالی اوور سمپلیفیکیشن ہے کہ دنیا میں صرف 5 طرح کے بندے ہیں. جی ہاں، جنرلی 5 طرح کے بندے ہیں. وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن، فرسٹ مینٹل رسپانس اینڈ ریئیکشن جو ہے نا، وہ 5 الگ منفرد قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. چھٹا نہیں ملے گا، بس یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے. اب وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ وہ کس ایک طرح کا بندہ ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک ہی سچویشن میں 10 بندوں کو ڈالا جائے تو 5 طرح کے منفرد ریئیکشنز آئیں گے. کیا پتا 6 بندے ایک طرح کا ریئیکشن دے رہے ہوں اور باقی کے چاروں الگ الگ طریقے کا ریئیکشن دے رہے ہوں. کیا پتا 2 بندے 5 الگ الگ طرح کا ریئیکشن دے رہے ہوں. مطلب کلسٹر بنیں گے مگر 5 سے زیادہ کلسٹر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، کسی ایک کلسٹر میں زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی ایک کلسٹر میں کم، مگر 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے. کیا پتا 10 کے 10 آپ کے پاس ایک ہی طرح کی پرسنالٹی آ گئی، مگر 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ سو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنفیوز نہیں ہونا اس بات. اب وہ کیا ٹریٹس ہیں، کیا نیچرل ڈسپوزیشن ہے؟ نیچرل ڈسپوزیشن کا مطلب ہے کہ فطری اس بندے کی نیچرل پرسنالٹی ٹریٹ ہے ہی ایسا. وہ جیسا بھی بن گیا، اس کی پور لمبی بحث ہے. وہ جب ہم بگ 5 کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیچرلی نہ بھی ہوں تو وہ ایکسپلوئٹ ہو جاتے ہیں. دوستوں کی پیئر پریشر کی وجہ سے، بچپن میں نیگلیجنس کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر ماں باپ کی اسٹرینتھ دینے کی وجہ سے بھی، ان کی کانشیس اسٹرینتھ دینے کی وجہ سے خاص پرسنالٹی کا ٹریٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو ٹیسٹ دوں گا، آپ نے وہ ٹیسٹ پورا کرنا ہوگا. ایکچولی وہ ٹیسٹ آپ اس ویک کر لیجئے گا. آپ کو آپ کے گروپ میں وہ ٹیسٹ آ جائے گا. آپ کے ٹیسٹ کے ریزلٹ سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا، میں آپ کو جب سمجھاؤں گا. ابھی آپ نے وہ ٹیسٹ جب اس ویک میں کرنا ہے، چونکہ آپ نے پرسنالٹی ٹریٹس نہیں کیے ہوئے تو آپ نے ٹیسٹ کے ریزلٹس کی کوئی فکر نہیں کرنی، نہیں بھی سمجھ آتے تو
جب آپ وہ گروپ میں ایکٹیویٹی کانٹینٹ میں کور کر لوں گا تو اس ایکٹیویٹی کا آپ کو ریزلٹس جو رپورٹ آئے گی نا آپ کی، اس کے پاس آپ کے پاس رپورٹ آئے گی. میں آن لائن ایک ٹیسٹ دوں گا سب کو، آن لائن آپ نے وہ ٹیسٹ دینا ہے، آپ کی ایک رپورٹ آ جائے گی. وہ رپورٹ آپ کو میں پھر سمجھاؤں گا کیسے آپ نے پڑھنی. آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، جو کوسچنز آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، جو آنسر آپ کو آتا ہے، اب آپ کے بارے میں ہی سوال ہوگا نا، تو وہ جو بھی آپ کو آنسر آتا ہے وہ کلک کر دیجیے گا. جو بھی رپورٹ آئے گا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اپنے سیل فون پہ یا پھر اسکرین کو جہاں پہ بھی سیو کرتے ہیں آپ، تاکہ جب آپ کلاس اٹینڈ کریں اگلی تو آپ کے سامنے وہ اسکرین کھلی ہوئی اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اچھا میری پرسنالٹی ٹریٹ میں کیا چیز نمایاں ہے. ٹھیک ہے، میں کون سی ٹائپ آف پرسنالٹی. اوکے، وہ ہے پرسنالٹی. اب یہاں پہ یہ لفظ پرسنالٹی وہیں سے لیا ہوا ہے، ڈیفرینشیٹنگ پرسنالٹی اور ان ادر ورڈز پرسنالٹی ٹریٹس فرام ریگولر ایموشنل اسکلس. اوکے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی پرسنالٹی ٹائپس ہیں، 5 میں سے 2 ایسی ہیں کہ جو ہائیلی ایموشنلی انٹیلیجنٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ پہ کام بھی ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کوائٹ فرینکلی، مگر وہ ایموشنل اسکل نہیں ہوتی، وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہی اس کا ایسا. سمجھ گئے بات؟ ایوری کلیئر؟ ایموشنل اسکل اور پرسنالٹی ٹریٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے. کیا نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اچھا فیڈ بیک ہی دے رہے ہوں، کیونکہ آپ اپنی ایموشنل کوشچنز فیڈ بیک کے تھرو لیتے رہے ہیں نا آج تک، اور لیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ ایسے ہی. دیٹس دا لیسن. تو لوگ آپ کا فیڈ بیک تو ٹھیک دے رہے ہوں گے، مگر آپ کی ایموشنل اسکل اصل میں نہیں ہائی ہوگی. کسی ایسی سچویشن میں آپ پھنسیں گے اور دوبارہ سے وہی حرکت کر دیں گے جو کہ عام سا بندہ جس نے کبھی زندگی میں نہیں ایموشنل اسکل کے بارے میں سوچا ہوا، اور وہ بھی وہی غلطی کرے گا اور تباہی مچا دے گا، رشتے میں بھی، بزنس میں بھی، دفتر میں بھی، دوستی میں بھی، میاں بیوی میں بھی، بچوں کے ساتھ بھی، جو بھی سچویشن اس کے اوپر آئے گی وہ ایموشنلی ایسا تھرسٹ کریٹ کرے گا کہ وہ کاٹ کے نکل جائے گا رشتے کو، اس معاملے کو، اور لوگوں کو بلڈوز کر دے گا، تباہ کر دے گا. اوکے، سو ایموشنل اسکل لینا ضروری ہے، چاہے آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ میں ویسے ہی کوشچن ذرا سے ہائے ہوں کسی ایسے ایموشن کے جو کہ آپ کو نارملی لوگوں کو لگتا ہو کہ بڑا ایموشنلی intelligent آدمی. Okay, so here's an activity that helps you look at your personality in more specific terms. You can start to get those traits or characteristics that describe your personality by looking at your own attitudes and behavior. Okay, آپ کو خود پتہ چل جائے گا اپنے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو دیکھ کے کہ جیسے do you see yourself as extroverted or introverted? Are you often anxious or driven more than or more calm and laid back? زیادہ انزائٹی ہوتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتی؟ تھنک اباؤٹ دوز کیریکٹرسٹکس دیٹ موسٹ ڈیفائن یو ایز اے پرسن، اسپیشلی لوگوں کو یا پھر اپنے آپ کو، اینڈ رائٹ اے فیو دیم ان یور نوٹ بک. یہ سب کے ساتھ ذرا اس کے آنسر دیکھ لیں. لیٹ می جسٹ اوپن مائی نوٹ بک ہیئر ایز ویل. اور میری اسکرین کے اوپر پاپ اپ آئی جا رہے ہیں. I do not know why. Let me see کیا ہے وہ پاپ